Assalamu alaikum, my dear juniors. I, Hazra Arooj, welcome you all to my YouTube channel. This video will wholly and solely deal with how to attempt and how to prepare for the paper of Urdu in order to ace maximum marks in it. Moreover, a separate playlist containing all the videos regarding each and every subject of FSC has already been created. You can also watch them. So without any further delay, let's begin the video. اردو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو پوری قوم نے یکجا ہو کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو سیریس نہیں لینا، اور اینڈ پہ ہوتا کیا ہے کہ اس کا سارا کے سارا خمیازہ ہمیں خود بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ آرٹ سبجیکٹس کے اندر پریکٹیکل نہیں ہوتا اور آپ کے کوئی بھی سالڈ مارکس نہیں ہوتے جو کہ گارنٹیڈ ہوتے ہیں. آپ کو سارے کے سارے مارکس گین کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آرٹ سبجیکٹس میں مشکل سے مارکس آتے ہیں، سو یو ہیو ٹو ٹیک دم سیریسلی. اگر آپ ان کو سائنس سبجیکٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ ان جتنا ٹائم ضرور دیں، دے ڈیزرو اٹ. اردو سبجیکٹ کے اندر دو مین حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اردو ادب اور دوسرا اردو کی گرامر. اردو ادب کے اندر مصنفین اور شعراء کے تعارف ہوتے ہیں، جس میں تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور ان کے سارے حالات زندگی، ان کے ادبی تصانیف اور جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ مینشن ہوتا ہے ڈیٹیل میں، وہ آپ نے کور کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر انہی کی دی ہوئی تحریریں ہوتی ہیں اور انہی کو کور کر کے ان میں سے سوالات آتے ہیں، ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں یا پھر MCQs میں پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو سوالات کے لیے میں آپ کو گائیڈ کروں تو آپ کی اسکرین پہ کچھ آ بھی رہے ہوں گے میرے اٹیمپٹ کیے ہوئے کویشچنس. تو یہاں سے آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ پہلے تو آپ نے اپنے پیپر کے اندر ایک ردم کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. لائک اگر آپ کٹ مارکر سے کویشچن نمبر لکھ رہے ہو اردو میں، تو دین آپ نے بلو کٹ مارکر سے آپ نے اس کی ہیڈنگ دے دی. کوشش کریں کہ آپ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگس بنائیں جو اس کویشچن میں سے جو بھی اس کا نا مین ایسنس بنتا ہو، جو مین پوائنٹ وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اس کو اس کی ہیڈنگ دے دیں، اور جو مین چیز اس نے پوچھی ہے اس کا جو ون ورڈ آنسر ہے وہ اس پورے کے پورے بلو آنسر میں سے بلیک میں آپ ہائی لائٹ کر کے لکھ دیں، تاکہ جیسے ایگزامنر اس کو دیکھے تو فرسٹ گلمس میں اس کو سارا کے سارا جو ایسنس ہے نا پیپر کا وہ اس کو مل جائے اور اسے ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تاکہ آپ کے مارکس میکسیمم آ سکیں. ایگزامنر جتنا ڈیپ پڑھے گا، آپ اس کو جتنی زیادہ خواری کرائیں گے اتنے زیادہ آپ کے مارکس کم ہوں گے. اندر میجر مسٹیک جو کہ موسٹلی بچے کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جواب لکھتے وقت وہ سوال نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ سوال میں کتنی سطروں کا کہا گیا، اور جواب لکھی جا رہے ہوتا. تو آپ جواب لکھنے سے پہلے سوال لازمی پڑھ لیا کریں. اگر وہاں پہ جو بھی آپ کا ریکوائرڈ بورڈ ہے اس میں 2 3 4 جتنی بھی سطروں کا کہا گیا ہے اس ریکوائرڈ لینتھ کو لازمی کنسیڈر کریں، اور اگر لکھا ہے کہ 3 سے 4 سطروں میں لکھیں تو اٹ مینس کہ آپ 2 سطروں میں آنسر لکھ رہے ہیں تو بھی وہ برا لگے گا، اور اگر آپ 6 میں لکھ رہے ہیں تو بھی وہ برا لگے گا. آپ 4 سطروں تک ہی لکھنے کی میکسیمم کوشش کریں، 3.5 لکھ لیں تو بھی ایک اچھی لینتھ ہے. لیکن اگر آپ کی حد ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گیا تو 4.25 تک لکھ لیں، اٹس اوکے. باقی 5 لکھیں گے لمٹ ساری کے ساری کراس ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کا کافی نقصان ہوگا. ایگزامنر کو اسٹارٹ ہی میں ایک برا امپریشن پڑے گا. اس لیے آپ کو دریا کو کوزے میں بند کرنا آنا چاہیے، اور چھوٹی بات کو کیسے بڑا کرنا یہ تو کچھ زیادہ بڑی بات نہیں، آرام سے ہو جاتا ہے. پھر بات کر لیتے ہیں شعراء اور مصنفین کے تعارف کے. تو اس کو پورا کے پورا رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر کچھ مین باتیں ہوتی ہیں ان کو یاد کرنا ہوتا ہے. یعنی ان کا کوئی ایک ایسی تصنیف ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے حالات زندگی کے اندر کچھ امپورٹنٹ واقعات ہوتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ اسکول کالجز ہوتے ہیں جن کا نام یاد رکھنا ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. کچھ تحریکیں ہوتی ہیں لائک اردو بولو اردو پڑھو کی تحریک، یا پھر اس طرح کی جو کچھ امپورٹنٹ تحریکیں ہوتی ہیں، یا کچھ انہوں نے جو ہے رسالے جاری کیے ہوتے ہیں، کچھ اخبارات، ان کے نام جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنے ہوتے ہیں. اس طرح کی کچھ مین باتیں، ورنہ سارا A to Z یاد رکھنا کوئی ضروری بات نہیں ہوتی. تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کی بات کر لیں تو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات آپ 1 2 دفعہ پڑھیں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. لیکن اگر نہیں یاد ہوتی تو اس کے اوپر سارا کے سارا دن ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیپر سے 1 دن پہلے بس کوشش کریں، ہوتا تو ٹھیک ہے، جتنا یاد رہ گیا کافی ہے، ورنہ اتنا زیادہ ان سے نہیں پوچھا جاتا. ان کی جو اہم تصانیف ہوتی ہیں، اہم تصانیف بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے لازمی کوئی نہ کوئی کویشچن آتا ہے. تو آپ اہم تصانیف کو لازمی پڑھیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اہم تصانیف میں سے بھی کچھ زیادہ اہم ہوتی ہیں تو کوشش کریں ان کو پہلے فوکس کریں. پھر بات کر لیتے ہیں خطوط و درخواست کی. تو یہ وہ ہے چیز جو کہ آپ نے اپنے پیپر پیٹرن کو دیکھے، یہ دیکھے کہ آپ کے سلیکٹیو بورڈ کی کس طرح سے ڈیزائن ہوتی ہے، کون سا پیٹرن آپ کو فالو کرنا ہے اور کتنی ڈیزائرڈ لینتھ ہے. وہ آپ اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کر کے لکھ لیں. اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو اٹ ورکس، خیر اب کچھ نہیں ہوتا. اور 1.5 2 پیجز تک نا اٹ از اوکے، چل جاتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے.
اگر ہم تشریح کی بات کر لیں تو سب سے پہلے نثر پارے کی تشریح کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ 3.5 4 یعنی 3 سے اوپر کی آپ نے جانا ہوتا ہے تو وہ ایک اچھی لینتھ لگتی ہے. لیکن اگر آپ کی رائٹنگ تھوڑی تنگ ہے, تھوڑی چھوٹی ہے, تو اس وجہ سے آپ 3 تک لکھ لیں, 2.5 تک لکھ لیں تو بھی خیر ہے, چل جاتا ہے. بس یہی ہے کہ اپنی اپنی رائٹنگ کو دیکھ کے, اپنے بورڈ کو دیکھ کے, جو بھی کرائٹیریاز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر کے, اپنے ٹیچر کو فالو کرتے ہوئے جو بھی چیز آپ کو بیٹر لگے آپ اتنی لینتھ رکھ لیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا لینتھ کا. نظم کی تشریح کی بات کی جائے تو اس کے لیے بھی اگین آئیڈیل کی بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ نثر پارے جتنی 3.5 4 اتنی اچھی لگتی ہے ایک بند کی تشریح. غزل کی تشریحات کی بات کر لی جائے تو غزل کی تشریح ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ دو پیج تک ایک آئیڈیل لینتھ ہوتی ہے. نثر پارے کی تشریح یا پھر غزل کی, نظم کی, جس کی بھی تشریح کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک اپنی ہیبٹ بنائیں کہ جو بھی آپ نے ریفرنسز ایڈ کرنے ہیں, چاہے وہ حوالہ جاتی اشعار ہوں, کسی مفکر کے اقوال ہوں, احادیث ہوں, قرآنی آیات ہوں, تو ان کو چیپٹر کے اینڈ پہ ایک جگہ کے پہ سمرائز کر کے لکھ لیں. میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ اپنے لیے نوٹس بنائیں. ایم ڈی کیٹ میں, ایف ایس سی میں تو بچے اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ برڈنائز کر رہی ہوں ان کو. ایسا نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے نوٹس بہت ہی خوبصورتی سے لکھنے ہیں. آپ کو جتنے بھی نوٹس میں نے ابھی تک شیئر کیے ہیں وہ تھوڑے سے رف آپ کو لگے ہوں گے, تو ظاہر ہے آپ نے اس فارم میں لکھنے کہ آپ کو سمجھ آ جائے, آپ کی ہیلپ ہو جائے, آپ کا پیپر ہو جائے, دیٹس انف. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے اس کو کہیں پہ شو پیس بنا کے ڈسپلے کرنا. اس فارم میں لکھیں, آپ کو سمجھ آئے, آپ کا کام ہو, دیٹس اٹ. اسی طرح میں آپ کو جو ایک غزل ہے اس کے دکھا دیتی ہوں, علامہ اقبال کی ہے, کہ اس کے اینڈ پہ میں نے کس طرح سے اس کے سارے حوالہ جاتی اشعار کو اکٹھا کر کے لکھ لیا تھا. بے شک غزل کے ہر شعر کا مفہوم الگ ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی کچھ نہ کچھ ربط ضرور ہوتا. اس ربط کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس کے علاوہ جو باقی سب کے الگ الگ اشعار ہوتے ہیں ان کو بھی کلیکٹیولی ایک جگہ پہ جمع کر کے لکھنا میری ہیبٹ رہی ہے. آگے آپ دیکھ لیں آپ کو جیسے سوٹ کرتا. آپ بیتی کی بات کر لی جائے تو آپ بیتی کے اندر بھی کچھ اشعار ہوتے ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بیتی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کا ہم اپنا حال سنا رہے ہوتے ہیں, تو یا تو وہ کچھ اچھا حال ہوگا, کچھ اس پہ اچھی باتیں بیتی ہوں گی, کچھ اس پہ بری باتیں بیتی ہوں گی. تو جو کچھ بھی ہیں دونوں ریفرنسز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دونوں کے کچھ اشعار لکھ لیں, اور ایک پوری کی پوری لسٹ تیار کر لیں جو کہ ایک پیج سے زیادہ نہیں ہوگی, اور اس ایک پیج کے اوپر جتنے بھی آپ نے 14-15 اشعار لکھے ان کو یاد کر لیں. آپ کی آپ بیتی جو بھی آئے گی اس سے آرام سے اٹیمپٹ ہو جاتی ہے. اور ایک آپ بیتی جو ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں, یہ آپ دیکھ بھی لیں پکچر میں. مضامین کی بات کی جائے تو مضامین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی موضوع کو جو بھی آپ کو دیا جاتا ہے اس کو تفصیلی طور پہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. جب آپ نے تفصیلی طور پہ ڈسکس کرنا تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو جتنا لکھ سکتے ہیں, جتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اتنا ایکسٹینڈ کریں. اس کی ایک منیمم لینتھ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کم از کم مضمون 4 پیجز سے زیادہ کا ہونا چاہیے. 4 پیجز تک بھی تھوڑا ٹھیک لگتا ہے, لیکن اسے جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا بہتر ہوتا ہے. ایون بچے 10 پیجز کا مضمون بھی لکھتے ہیں, اور جو ایک آئیڈیل سی لینتھ ہے زیادہ تر میجورٹی جس کے ساتھ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ 7-8 پیجز لکھے جاتے ہیں. اگر آپ 5 بھی لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, لیکن بیٹر ہے کہ آپ اس سے ذرا زیادہ لکھیں. اگین حوالہ جاتی ہے اشعار, اقوال, احادیث اور آیات بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. جتنا زیادہ مواد آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں, اوتھینٹک مواد ڈالیں. جو فضول کی ہوتی ہیں کہ خود سے بنائے ہوئے اشعار ڈال کے اپنا اور ایگزامنر دونوں کا ٹائم مت ویسٹ کریں, اور آپ کے جو تھوڑے بہت نمبر بنتے ہوتے ہیں نا اس کے بغیر وہ بھی آپ گوا دیتے ہیں غلط اشعار لکھ کے. تو اشعار تب لکھنے ہیں جب آپ کو صحیح آتے ہوں. دوسری بات, ایگزامنر کو غصہ دلانے کی کوشش مت کریں, بار بار اوور رائٹنگ کٹنگ مت کیا کریں. اگر کچھ غلط ہو بھی گیا تو اٹ مینس کہ آپ سمپلی اس کو ایک لائن سے کٹ کر سکتے ہیں انسٹیڈ یہ بنانے کی جو بنا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بہت گندا طریقہ ہے اور آپ ایگزامنر کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. پہلی نظر میں وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے, جو تھوڑے بہت نمبر بن رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی چلے جاتے ہیں. موونگ ٹو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پارٹ, دیٹ از اردو گرامر. اردو گرامر کی 3 مین جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ایم سی کیوز میں پوچھی جا رہی ہوتی ہے. گرامر پہ آپ کو صحیح مہارت حاصل ہونی چاہیے. بہت سارے بچے ایسے تھے جن کو اینڈ تک پتہ نہیں ہوتا کہ گرامر آ کیا رہی ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں سب آتا ہے, اور اینڈ پہ ہوتا کہ کافی اور ردیف کی ڈیفینیشن آتی ہے اور وہ بھی ان کو نہیں آ رہی ہوتی. سو اس لیے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا, بلکہ یاد کرنا ہے اور پریپیئر کر کے جانا ہے آپ نے. جتنی بھی صنعتیں ہم پڑھتے ہیں, صنعت توافق, صنعت اعتراض, صنعت تضاد, صنعت مرات و نظیر, تلمیحات, حسن تعلیل, محققات, جو بھی آپ نے پڑھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ قافیہ, ردیف, استعارہ, تشبیہ, جتنا بھی آپ کا سلیبس ہوتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں میں نے نہیں بولی وہ بھی سلیبس کا پارٹ ہوتی ہیں, ان سب کو بھی آپ نے ضرور کور کرنا ہے. ایک تو وہ آپ کے ایم سی کیوز میں پوچھی جائیں گی, اس سے کویشچنس بھی بن کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اٹس بیٹر کہ آپ تشریح لکھتے وقت اس
جو بھی آپ کو بند دیا گیا ہے یا جو بھی شعر دیا گیا اس کے اندر جو بھی صنعت استعمال ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کر دیں. پر یہ نہیں ہے کہ چھوٹتے ہی آپ نے فوراً سے پہلے صنعت لکھ لی. یہ نہیں ہوتا. پہلے آپ تھوڑا سا جو ہے شروع کریں اس کو، اس کا انٹروڈکشن دیں. پھر جب آپ بیچ میں جائیں تو پھر آپ ڈسکس کر لیں کہ ٹھیک ہے اس میں یہ صنعت بھی ہے. بے شک اگر آپ بلو سے تشریح لکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو بلیک سے لکھ کے ہائی لائٹ کر دی، بٹ شروع میں بالکل سٹارٹ میں اس کو مت ایڈ کریں. اگر ابھی بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو میں کلیئر کر دوں کہ فیڈرل بورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیاق و سباق نہیں لکھنا ہوتا، جبکہ پنجاب بورڈز کی ریکوائرمنٹ میں سیاق و سباق آتا ہے. تو جو سیاق و سباق لکھتے ہیں وہ تو لکھ دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے سیاق و سباق نہیں لکھنا ہوتا تو پھر ان کے لیے تشریح کی اتنی زیادہ لینتھ کو ریچ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا. سو فیڈرل بورڈ والوں کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ آپ کیا کریں کہ تشریح کے اندر سٹارٹ کرتے وقت پہلے تھوڑا سا مصنف کا تعارف دے دیں، مطلب اس کے حالات زندگی نہیں بلکہ اس کی ادبی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں تھوڑا بہت. اس کے بعد جا کے ان کا اسلوب بیان تھوڑا سا ڈسکس کریں، تھوڑا سا چیپٹر کو ٹچ کریں، اس کا جو مفہوم ہے اس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد جو بھی تشریح دی گئی ہے اس کو ڈسکس کریں، تھوڑا اینگل کو ڈائیورسیفائی کر کے اس کے 2-3 مفاہیم کو سمجھنے اور سمجھانے دونوں کی کوشش کریں. تو پھر انشاءاللہ اتنی لینتھ آپ کی بن جاتی ہے آرام سے. باقی اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو یو کین آسک ڈاؤن ان دا کامنٹس. میک شیور ٹو گیو دا ویڈیو a big thumbs up, and if you haven't subscribed to the channel yet, go and press the subscribe button.